رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أنزل القرآن على رسوله المصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ نعمتوں اور زندگی کے ساتھ رب العالمین کے گھر میں قرآن کا درس سننے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیشہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو، گھروں کو اور قبروں کو روشن اور منور فرمائے. ہمارے سلسلہ واری درس کا آغاز آج کا سورہ توبہ کی 13ویں رکوع سے اور 11ویں پارے کے دوسرے رکوع سے ہوگا. ماہ 11ویں کا مہینہ ہے اور 11ویں پارے کا درس ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت 11ویں والے پیر کے صدقے سے ہمیشہ قادری رنگ میں ہمیں رنگ دے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے جن کا تعلق مہاجرین میں سے ہو، والانصار اور انصاری صحابہ میں سے ہو، والذین اتبعوہم اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجر اور انصار کی پیروی کی بے احسان، بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے. یعنی 3 طرح کے طبقہ ہے. ایک تو وہ ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر دور نبوت میں اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور ہجرت کو اپنایا، انہیں مہاجر کہا گیا. اور دوسرے وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کے ساتھ مل کر دین کی خدمت میں مصروف عمل رہے. مدینہ منورہ میں رہنے والے انصاری صحابہ، یعنی دور نبوت کے اندر یہ 2 طبقے ابتدا میں پائے جاتے تھے، مہاجر تھے اور انصاری تھے. اور پھر بعد میں جیسے جیسے جہاد ہوتا رہا، دین کی تبلیغ ہوتی رہی، پھر صحابہ لوگ مسلمان ہوتے رہے، دین میں داخل ہوتے رہے. تو تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کا ذکر فرمایا کہ جو مہاجر اور انصاری صحابہ کے بعد دین اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقے کو اپنایا. اور تیسرے طبقے کے اندر قیامت تک کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو فالو کیا. فرمایا یہ 3 طبقوں کے لیے خوشخبری یہ ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. یعنی اب یہ لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں. اب ان کے بارے میں بات کرنا گویا اپنا ایمان خطرے میں لانا ہوتا ہے. انصاری صحابہ ہوں، مہاجر صحابہ ہوں، اور چاہے حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے والا کوئی بھی صحابی ہو، صحابی کی تو شان بڑی ہے. تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا، فرمایا وہ بے ادب شمار ہوگا اور اس کا ایمان خطرے میں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کے لیے قبولیت کی مہر انہیں عطا فرما دی.
اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات، جنات، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں تجری تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، فرمایا ان کی تو شان اللہ نے مقرر کر دی ہے، اب جو ان کے بارے میں بات کرے گا گویا وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صحابی کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، ہر نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے کو، اسلاف کی محبت دل میں بسانے والے کو اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں فرمائے گا۔ اب وہی شخص محروم ہو جائے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانتا ہو، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ آگے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کچھ گوار منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے والے، وہاں سے بھی ان کا تعلق ہے، یعنی اہل مدینہ کے ارد گرد بھی منافق پائے جاتے ہیں۔ مردوا علی النفاق، نفاق ان کی عادت ہو چکی ہے، لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے ہو، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں دگنا 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف انہیں پھیر دیا جائے گا۔ اسلام کو جتنا نقصان نفاق نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کفر نے نہیں پہنچایا ہے۔ نفاق چونکہ آستین کا وہ سانپ ہوتا ہے جو اندر رہ کر ہی اسلام کی جڑوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تو منافقوں نے جو حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کے بعد بظاہر انہوں نے مصلحت کی خاطر کچھ دیر کے لیے خاموشی تو اپنا لی تھی، لیکن ان کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی۔ فرمایا محبوب اللہ تبارک و تعالی ان قریب آپ کو ان کے بارے میں بتائے گا، اور پھر جب حضور اکرم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تو حضور نے منبر نبوی پر بیٹھتے ہوئے نام لے لے کر جتنے منافقین مسجد نبوی میں موجود تھے ان کے برسر منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے، سب کے سامنے ان کا نام لے کر انہیں رسوا کیا گیا۔ فرمایا ایک تو عذاب ان کو یہ دیا گیا، اور فرمایا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ جب مریں گے تو قبر میں اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب دے گا، اور اتنا ہی بس نہیں ہوگا بلکہ فرمایا جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں داخل فرما دے گا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، آپ جانتے ہوں گے سورہ توبہ کا جو سورہ توبہ کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک عظیم توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو 3 طرح کے طبقے بنے ہوئے تھے، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو منافقین تھے، جنہوں نے جھوٹے بہانے بنا لیے، نہ دل میں ان کے جانے کی تمنا تھی نہ ارادہ تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اپنی طرف سے بہانے بنا کر عذر پیش کرنے لگے، ان کے عذر قبول کر لیے گئے۔ دوسرے وہ طبقہ تھا، وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جو تھے تو انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، غلطی کو مان لیا، اور غلطی کے لیے اس کے خاتمے کے لیے ازالے کے لیے انہوں نے یہ حل کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ صحابی تھے، انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس غلطی کے ازالے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، اور یہ کہنے لگے کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بلکہ اپنی رسی بھی نہیں کھولوں گا جب تک خود نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھول دیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملے گا تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا اور میں رسی نہیں کھولوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں، اور اگلی آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا گیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا،
خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور انہوں نے ایک اچھا کام ملایا، وآخر سیئا، اور دوسرا کام برا تھا، یعنی دونوں کام کیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا گیا۔ خود نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان صحابہ اکرام علیہم الرضوانوں کی رسیوں کو کھولا، اور ان کی عذر کو قبول فرما لیا گیا۔ انہوں نے عرض کی حضور، ہم ان مالوں کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، اس مال کی محبت کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ کریم آقا، ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ مال ہمارے پیروں کی زنجیر نہ بنے، یہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب نے تمہارے مال لینے کے بارے میں کچھ حکم نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ اگلی آیتیں نازل ہوئیں، اور رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ، محبوب آپ ان کے مال سے زکوٰۃ کی تحصیل کر لیجئے، ان کے مال سے جتنا زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے وہ لے لیجئے، تطہرہم، اور اس کے ذریعے سے انہیں پاکیزہ کر دیجئے، ستھرا کر دیجئے، وتزکیہم، اور انہیں خوب ستھرا کر دیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے خیر کر دیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے، بظاہر انہوں نے اپنی غلطی کی تھی، لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ندامت کو اپنایا تھا، اپنی غلطی پر نادم ہوئے تھے، اور نادم ہو کر جس وجہ سے انہیں غزوہ تبوک میں جانے سے وہ رہ گئے تھے، انہوں نے وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوچا ہے۔ رب العالمین نے ان کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا ہے کہ خود اپنے محبوب کو فرمایا ہے کہ محبوب، جو اب کمی رہ گئی ہے آپ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خیر فرما دے گا۔ اور آپ کی دعا، محبوب کی دعا کی تو کیا شان ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام جس کو دعا سے نوازتے ہیں، رب العالمین اس کی دین و دنیا کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے، اور رب العالمین اس کی قبر کو بھی بنا دیتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلْ، اور محبوب آپ کہہ دیجئے، اعملوا، تم کام کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب اب تمہارے کام اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول دیکھے گا، والمؤمنون، اور مسلمان دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تمہیں پھیرا جائے گا عالم الغیب والشہادہ، اس کی طرف کہ جو چھپا ہوا اور کھلا ہوا سب جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہارے کرتوت تمہیں اچھی طرح سے بتا دے گا۔ یعنی منافقین کو پیغام دیا گیا کہ تم اپنے کام کرو، وہ آئے تھے عذر کرنے کے لیے، کہا گیا تم عذر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم کام کرو، اب تمہارے کام کو نوٹ کیا جائے گا، مسلمان بھی دیکھیں گے کہ تمہارا کام تمہارے دعوی اسلام سے ہم آہنگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ نہ مت سمجھنا کہ تم ہر ایک کو دھوکہ دے دو گے، جب تم مر کر رب کے دربار میں حاضر ہوگے تو رب تمہیں بتا دے گا کہ تم مسلمانوں کے ڈر سے نمازیں پڑھتے تھے یا اللہ کے ڈر سے نمازیں پڑھتے تھے۔ تم زندگی میں جو دعوے اسلام کے کرتے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کرتے تھے یا حضور کی محبت دل میں بسا کر ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں
جو موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا تو ان پر وہ عذاب کرے، و اما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ یہ کون سے صحابہ تھے؟ یہ تیسرا طبقہ باقی تھا، یہ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے جنہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، جن کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور ان پر کیا کچھ گزری تھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقین ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، راہب تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا بڑا مذہبی طور پر اسے لوگ پہچانتے تھے، عیسائیت میں توریت اور انجیل کی معلومات رکھتا تھا، اور اپنے لیے سیادت کی خواہش رکھتا تھا، اس بات کا خواہش مند تھا کہ اسے مدینہ منورہ کی سرداری دے دی جائے گی۔ جب حضور کی آمد ہوئی تو اس کی سرداری خطرے میں چلی گئی۔ اس نے بغض میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے مدینہ چھوڑنا پڑا، وہ شام چلا گیا۔ جب وہ شام چلا گیا اور اس نے کہا تھا کہ میں جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں، میں آپ کے مخالفین کے ساتھ مل کر آپ کے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہمیشہ لگا رہوں گا۔ جب شام چلا گیا تو شام کے عیسائیوں کے ساتھ مل کر وہاں سے اس نے فنڈنگ لی، اور اس نے مدینہ کے منافقوں کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک مرکز بناؤ، ایک علاقہ بناؤ، ایک جگہ بناؤ جہاں پر تم سارے بیٹھو، تو میں تمہیں وہاں پر اپنے پیغامات پہنچاؤں گا، اور اسلام کے خلاف وہاں ہم سازشیں کریں گے، وہاں اسلام کے خلاف ہم پلاننگز کی جائے گی، تو پھر ایک مرکز بنایا جائے۔ چنانچہ اب مرکز ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر تو نام سے نہیں بنایا جا سکتا، تو انہوں نے پلان کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ مسلمانوں کے سامنے اس مرکز کو مسجد کا نام دے دو۔ بظاہر حقیقت میں وہ اسلام کی سازشوں کا گڑھ ہو، لیکن در حقیقت لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور عام مسلمان بھی مسجد کا نام سن کر اس کے اندر آ جائے، اور رفتہ رفتہ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اسے اسلام کے خلاف تیار کر لیں، تو تم مسجد کا نام لے لو۔ اور انہوں نے اتنی جرت کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تاکہ آفیشل ہو جائے کام۔ اور حضور جب آ جائیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سوچا ہے کچھ لوگوں کو، اور مسجد قباء کے قریب ہی انہوں نے ایک جگہ لی، اور وہاں انہوں نے ایک جگہ بنا کر اسے بظاہر مسجد کا نام دے دیا۔ اور حضور کے پاس آ کر عرض گزار ہوئے کہ کچھ صحابہ کے کچھ لوگ ہیں ہماری بستی میں جو چل کر مسجد قباء تک نہیں آ سکتے ہیں، نہ مسجد نبوی تک آ سکتے ہیں، چنانچہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے ان علاقے میں ایک جگہ لی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا افتتاح کریں، وہاں تشریف لائیں اور وہاں نماز ادا فرمائیں، تاکہ وہ مسجد اہل علاقہ کے لیے بن جائے، اور لوگ جو نہیں جا سکتے وہ اس جگہ پر آ کر نمازیں ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے غزوہ تبوک کی، حضور جب جا رہے تھے اس وقت کہی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے پاس فی الحال تو وقت نہیں ہے، واپسی میں دیکھا جائے گا کہ کیا کرتے ہیں۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور حضور فتح لیتے ہوئے واپس تشریف لائے، تو یہ لوگ واپس آ گئے، اور واپس آ کر عرض کہنے لگے کہ آپ آ جائیں، ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور جو آیتیں آ رہی ہیں اس کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ مسجد نہیں، در حقیقت اسلام کے خلاف ایک سازش کا گڑھ ہے، اور اسے اب مسجد نہ کہا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا، اور اسے آگ لگا دی گئی، اس جگہ کو مسجد نہیں کہا گیا، نہ مسجد بنایا گیا، بلکہ اسے نجاست اور گندگی کا گڑھ بنا دیا گیا۔ لوگ وہاں پر اپنی گندگی اور کچرا پھینکا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے ہمیشہ دھواں نکلتا رہتا تھا۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، وکفرا، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس انتظار میں
کہ جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہوں، تم مرکز بناؤ اور یہاں لوگوں کی تعداد، لوگوں کے اندر اویئرنیس کرو، اور مسلمانوں کے خلاف جتنے لوگ ہیں ان کو تیار رکھو، ان کی جماعت بناؤ۔ تو میں شام سے ایک لشکر لے کر آؤں گا اور یہاں جماعت ہوگی تو مل کر ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ پر جب آیتیں نازل ہو گئیں تو اب منافقوں کا تو حال برا تھا، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو بڑا اچھا کام کرنا تھا، ہمارا تو مقصد صرف اور صرف مسجد بنانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے عذر کو بیان کر دیا، یعنی ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا، اور فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ، جب آپ ان کو مسجد کے نام پر پکڑیں گے تو وہ ضرور بھی ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا تو ارادہ صرف اور صرف بھلائی کا تھا، ہم تو لوگوں کے لیے آسانی چاہتے تھے، ہمارا مقصد کچھ اور تھوڑی نہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی یہ منظر دیکھے گئے کہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں سے اسلحہ پکڑا جا رہا ہے، گھر خدا کا ہے جہاں پر مسجد ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک جب چھاپے پڑتے ہیں تو زیر زمین جو بیسمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس میں اسلحے کی بھاری مقدار برآمد ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آج لوگوں کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں رہی ہے۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ ہے مسجد اور امام جو نماز پڑھانے والا تھا اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلمان نہیں تھا، وہ باہر کا ایجنٹ تھا جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ کچھ عرصہ پہلے جو فرقہ واریت ہوتی تھی اور جو دن دہاڑے قتل ہو جایا کرتے تھے، تو اس کے پیچھے جب پہنچا گیا تو اس کے اندر بھی یہی باتیں نکلی ہیں میرے پیارے۔ تو یاد رکھیے گا، صرف نام لینا اسلام کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل بھی ہوتا ہے اور دل کے اندر بھی اسلام کی محبت پایا جانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ کبھی بھی اس میں کھڑے بھی مت ہوئیے گا۔ جنہوں نے مسجد کا نام بنایا ہے مسجد درار، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ اس قابل ہے کہ محبوب آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یعنی فیہ رجال، یعنی مسجد قباء کی شان بیان کی گئی کہ محبوب آپ مسجد درار میں کبھی بھی مت جائیے گا، اگر آپ کو جانا ہے تو مسجد قباء میں جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد قباء کی بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مسجد قباء کی تاریخ کیا ہے، کہ جب نبی پاک علیہ السلام اہل قباء کے پاس آئے تھے تو سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مسجد قباء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو وضو کرے وہ اسبغا، اور کامل طریقے سے وضو کرے، جسم کے ہر عضو پر پانی پہنچائے اور چل کر آ کر مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مسجد قباء فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو خوب ستھرا ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ستھرائی پسند چاہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام نے اہل قباء سے پوچھا بتاؤ وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہاری شانیں بیان کر رہا ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم استنجا کرتے ہیں، صفائی ستھرائی میں خوب مبالغہ کرتے ہیں، اور ہم استنجا پتھروں سے بھی کرتے ہیں اور پانی سے بھی کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ بات ہے کہ جب تم صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری شان بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، اور جو جتنا خود کو صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر اسے باطن کی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ کے ڈر پر،
وردوان، اور اللہ کی رضا پر، خیر، بہتر ہو سکتا ہے، امن اسس بنیانہ، اس سے جس نے اپنی بنیاد رکھی ہے، علی شفا جرف ہار، ایک ٹوٹے ہوئے کنارے والے گڑھے کے کنارے پر، فنہار بہ فی نار جہنم، کہ وہ کنارہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو رہنمائی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی فرمایا مسجد درار کی بنیاد پر بنیادیں قائم کرنے والا اور مسجد قباء کی بنیادیں قائم کرنے والے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسجد درار والا جہنم میں گرے گا اور مسجد قباء کی بنیادیں رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ تعمیر جو بنائی گئی ہو ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ہمیشہ ان کے دل میں اس بات کا غم ضرور رہے گا کہ ہم نے مسجد درار بنائی ہے، نہ اس کا بظاہر کوئی فائدہ ہوا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، یہ داغ ہم پر رہ گیا، بظاہر لوگوں کے سامنے یہ بات کرنے کو ان کو مل گئی کہ انہوں نے واقعی طور پر اسلام کے لیے خلاف اقدامات کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اسلام کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے اور نفاق کی ہر عادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جب اہل مدینہ سے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا تو تیسری باری میں 70 صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور بعض روایتوں کے مطابق 74 صحابہ اکرام کی جماعت آئی اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے بیعت کی اسلام پر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے ترجمان تھے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی طرف سے جو شرطیں ہیں اور آپ کی جو شرطیں ہیں وہ بیان کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کی شرط یہ ہے کہ تم صرف رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور میری شرط یہ ہے کہ جس طرح تم اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو اور نقصان دہ والی چیزوں کو اس سے بچاتے ہو، دور کرتے ہو، تو جتنی چیزیں تم اپنے آپ سے اور اپنے مالوں سے دور کرتے ہو تم نے اسی طرح میری جان اور مال کی عزت کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کام کر لیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے ان شرائط پر عمل پورے طرح سے کر لیا تو اس کے بدلے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو کتنی اچھا سودا ہے، یعنی سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، ایسی کاروبار میں تو کوئی نقصان نام کی چیز ہی نہیں ہے، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جو جان اللہ نے اپنی دی ہے، رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمت کے طور پر دی ہے، وہی جان اگر حضور کی عزت و ناموس پر قربان ہو جائے اور اس کے بدلے میں رب خود جنت بھی دے دے تو اس سے بڑھ کر اور بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ حضور ہم نے یہ سودا قبول کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم شرائط پر کچھ کمی کریں گے، مکمل شرطوں پر عمل کریں گے، اور نہ کبھی یہ کاروبار اور یہ بے کبھی توڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کی مال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس بات کے بدلے کہ ان کے لیے جنت رب العالمین نے معاوضہ مقرر کر دیا ہے۔ سودا حضور نے کیا تھا لیکن فرمایا سودا حضور کے ہاتھ پر ہونے والا سودا در حقیقت رب العالمین نے فرمایا ہے، یعنی حضور کا کرنا
اللہ کا کرنا ہے۔ گویا حضور کے ہاتھ پر سودا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سودے کو قبول فرمایا ہے، اور فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا عوض یہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا رب یہ بھی کہہ سکتا تھا بِأَنَّ الْجَنَّةَ، کہ ان کے بدلے جنت ہوگی، لیکن لہم یہاں زیادہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے حضور کے غلاموں، میں نے تمہاری جانوں کو خریدا ہے تو بدلہ یہ دیا ہے کہ میں نے حضور کے غلاموں کے لیے ہی جنت بنائی تھی، تو وہی جنت میں حضور کے غلاموں کو عطا فرماؤں گا۔ کہ ان لہم الجنہ، جنت اللہ نے فرمایا لہم بنائی ہی میں نے حضور کے غلاموں کے لیے ہے، تو جو حضور کا غلام ہوگا فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، حضرت ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم اپنی مقدار کو جان لے، تیری شان اللہ نے بڑی رکھی ہے، کاش تجھے اپنی شان کا پتہ چل جائے کہ رب العالمین نے تیرا کیا مقام رکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے اپنی شان پتہ چل جائے گی، تجھے اپنی مقدار اور تجھے اپنے مقام کا پتہ چل جائے گا، تو فرمایا کہ پھر تو تیری جان کا عوض صرف اور صرف جنت کو ہی بنائے گا، اس کے سوا تجھے دنیا کا حقیر مال کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی تو کبھی بھی دنیا کے پیسوں کے لیے اپنی اسلام کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے تیرا کیا مقام رکھا ہے تو تو صرف یہی چاہے گا کہ میں صرف جنت پر ہی راضی ہوں گا، اس کے سوا دنیا کی کسی اور چیز پر راضی نہیں رہوں گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون اور جہاد کرتے ہیں، ویقتلون یا تو وہ قتل کرتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشخبریاں سناؤ اپنی اس بیع کی، اس کانٹریکٹ کی کہ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیری شریعت کا قانون ہے مولا، تیری شریعت کا قانون ہے کہ جب کوئی عیبدار چیز خریدتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی عیبدار چیز کو واپس کر دے، اپنی عیبدار جو سودا کیا ہے وہ سودا ریجیکٹ کر دے، کینسل کر دے۔ عیبدار چیز ہے، اس نے خرید لی، پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس میں عیب ہے، تو شریعت کا اصول ہے کہ وہ جا کر کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے تو آپ نے نہیں بتایا تھا، یہ عیب ہے، مجھے تو یہ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ ریٹرن کر دیں اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیں۔ تو شریعت کا اصول ہے کہ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ واپس جا کر ریٹرن کروا سکتا ہے۔ تو اس نے عرض کی، شیطان نے کہا مولا تو نے تو مسلمانوں کا سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں میں عیب پایا جاتا ہے، تو لہذا عیبدار چیزوں کا سودا تو نہیں ہوتا ہے، وہ سودا تو کینسل ہو جاتا ہے، یہ تیری شریعت کا قانون ہے۔ رب العالمین نے جواب دیا کہ تجھے میری شریعت کا اصول صحیح پتہ ہی نہیں ہے، جہاں میری شریعت کا قانون ہے تو میری شریعت کا یہ بھی قانون ہے کہ اگر عیبدار چیز کے باوجود بندہ اس چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اگرچہ عیب پائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بھی عیب پائے جا رہے ہوں، لیکن میرا فضل یہ ہے کہ میرا بندہ اگر میری رضا کے لیے کام کرتا ہے تو ہزاروں عیب پسے پش کر دیے جاتے ہیں، میرے فضل و کرم سے میں اسے اپنے دربار میں ہمیشہ کے لیے قبول کر لیتا ہوں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کتنی بڑی شان ہے، جان تو اللہ نے دی اپنی تو ہی ہے، یعنی رب العالمین کی نعمت ہے جان، انسان کی اپنی تو جان نہیں ہے، انسان کی اپنے اوپر اتنا قابو تو نہیں ہے، انسان کی قدرت اپنی ہے ہی نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے مطابق رب کی دی ہوئی زندگی
خرچ کرتا ہے تو فرمایا گویا اللہ سے وہ سودا کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک کانٹریکٹ کر لیتا ہے کہ مولا تیری دی ہوئی زندگی تیرے اصول کے مطابق، تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاروں گا تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا ہے زندگی اگرچہ میں نے دی ہے، طریقہ بھی اگرچہ میں نے بتایا ہے، اختیار بھی میں نے دیا ہے، بس بندے تیرا کام یہ ہے کہ جب تو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا تو میرے فضل و کرم کا معاملہ یہ ہوگا کہ دنیاوی رحمتیں اوپر نازل کروں گا، اور جب تو قیامت میں آئے گا تو تجھے سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ تو یہ رب العالمین کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا التائبون العابدون، توبہ والے، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، یعنی یہ 8 صفات بتائی گئیں۔ آگے فرمایا وبشر المؤمنین، محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ 8 خصلتیں وہ ہیں، دیکھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں، جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، شکر والی زندگی کو اپنائے، روزوں کی باری آئے فرض روزے بھی رکھے، اور جب وقت ملے تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے، نمازیں پڑھے، سجدے کرے اور دین کا کام کرے۔ فرمایا جس میں یہ 8 عادتیں اور خصلتیں پائی جاتی ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی زندگیوں کی قبولیت کی خوشخبریاں سنا رہا ہوتا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، علماء نے شان نزول لکھا ہے کہ ابو طالب، ان کے ایمان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کا شان نزول یہ ہے جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا اور میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں اور استغفار سے منع کیا گیا۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، مومن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، یہ ان کے لائق نہیں ہے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرکین مسلمانوں کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، یہ دعائے مغفرت کرنا روا اس وقت نہیں ہے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ ان کے رشتہ دار مشرک جہنم والوں میں سے ہیں۔ یعنی جب معلوم ہو جائے کہ یہ مشرک مرا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وما کان استغفار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، لیکن آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کی اور آپ نے عمل کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا تو آپ علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی۔ تو فرمایا گیا کہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مغفرت کی دعا کی تھی اپنے چچا کے لیے، مشرک کے لیے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی تھی۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی مغفرت کی دعا کرنا اپنے چچا کے لیے نہیں تھا، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، مگر وہ ایک وعدے کے سبب تھا جو کہ وہ وعدہ ان سے کر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو اس وعدے کی پاسداری کے لیے انہوں نے دعائے مغفرت کی تھی۔ فلما تبین لہ، پھر جب ان پر واضح ہو چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ،
تو آپ نے اس سے بیزاری کو ظاہر فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت آہے کرنے والے، بہت متحمل بردباری رکھنے والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا تھا، یعنی وہ راہ راست اور منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ انہیں گمراہ کرے، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ انہیں وہ خوب باتیں نہ بتا دے کہ جو انہیں بچانے والی ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصاری صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر، الذین اتبعوہ، وہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ اس میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، ثم تاب علیہم، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ گویا غزوہ تبوک کے واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ غزوہ تبوک کا موقع بڑا خطرناک لمحات تھے، گرمی، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، سارا سال جو معاش کا ذریعہ معاش تھا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا، وہ کھجوروں کے ذریعے سے ہوتا تھا کہ وہ کھجوریں بیچ کر اپنا گھر بار چلایا کرتے تھے۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی اور کھجوروں پکنے کے لیے گرمی ضروری ہوتی ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، پاؤں زمین پر رکھے جاتے تو پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے اور پاؤں میں تکلیف، سوجن ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی تکلیف دہ لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ محبوب، دشمن تیاری کر رہا ہے، تبوک کے مقام پر آپ وہاں جائیں اور ان کے لیے، ان کے خلاف جہاد کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے، حضور تیاری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے پاس سامان کی کمی ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں کھڑے ہو جائے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ کوئی صحابی کھڑے ہو کر اپنا کچھ مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، کوئی کچھ مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنا پورا گھر کا سامان لے کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا ہی سامان، جو آپ کی جمع پونجی ہے، وہ آدھا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت کا خزانہ انہیں عطا فرمایا تھا، وہ مال و دولت کا خزانہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام کی جو کارنامے تھے سب کو قبول فرمایا اور فرمایا جنہوں نے اس گھڑی میں محبوب کا ساتھ دیا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں ان تمام پر متوجہ ہوئی ہیں اور رب العالمین نے اپنا خصوصی فضل و کرم ان پر کیا ہے۔ اور آگے جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے وہ خاص صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے جو غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے تھے اور غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی ان کے پاس ٹھوس بہانہ موجود نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا ریزن نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے جہاد پر جانا ان کے لیے بنتا تھا۔ وہ اس انتظار میں رہ گئے کہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جب اعلان ہوا
تو میں نے سوچا ابھی تو تیاریاں ہو رہی ہے، صحیح طور پر تیاری مکمل ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا اس طرح ہوتے ہوتے تیاریاں ہو گئی، روانہ ہو گئے۔ میں اس وقت بڑا یعنی مالی طور پر بڑا مستحکم تھا، میرے پاس اچھے خاصے پیسے تھے، اس سے پہلے میری یہ پوزیشن کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا میرے پاس مال و دولت ہے، میں اچھی سی اونٹنی خرید لوں گا جو تیز رفتار ہوگی، تو تیز رفتار اونٹنی خرید لوں گا اور اس پر سوار ہو کر جلدی جلدی صحابہ اکرام علیہم رضوان تک پہنچ جاؤں گا اور غزوہ تبوک میں شرکت کر جاؤں گا۔ حضرت کعب بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد جب سے جہاد ہوا ہے کوئی غزوہ انہوں نے چھوڑا نہیں، ہر غزوے میں انہوں نے شرکت فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اونٹنی لے کر چلا جاؤں گا، لیکن میں نہ ہی جا سکا۔ یہ سوچتے سوچتے پتہ چلا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر پہنچ گئے۔ میں نے سوچا پہنچ جائیں گے پھر میں چوپ جاؤں گا، لیکن میں پھر بھی نہ جا سکا، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ مجھے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ اب میں کس منہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے سستی کیوں کی، کوتاہی کیوں کی۔ فرماتے ہیں کہ میں اب سوچنے لگا کیا کروں۔ مدینہ منورہ میں لوگ اکٹھے ہو گئے جو خود بھی نہیں جا سکے تھے، اب ہر ایک نے اپنے اپنے بہانے بنانا شروع کر دیے، کوئی جھوٹے موٹے بہانے کر رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کوئی جھوٹا بہانہ بنا لوں گا۔ فرماتے ہیں یہی سوچتے سوچتے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب حضور سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر پر تشریف لے جاتے تھے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ جو لوگ رہ گئے تھے وہ ملنے کے لیے آئے، اپنے بہانے بناتے گئے۔ منافقین آئے، عذر پیش کیے انہوں نے، حضور نے فرما دیا۔ کچھ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم 3 صحابہ اکرام بھی تھے، میں بھی گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بھی جھوٹے بہانے بنا لوں گا، طرح طرح کے بہانے بناؤں گا، باتیں کرنا تو مجھے آتی تھیں، لیکن میں نے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں حضور کو ساری بات سچ سے جیسی بتاؤں گا، کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جھوٹی بہانے بنا سکتا تھا جیسے لوگوں نے بنائی، لیکن میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں سوائے اپنی سستی اور کوتاہی کے سوا کوئی اور وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا ہوں، صرف اور صرف سستی اور کوتاہی تھی جس کی وجہ سے میں غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دے دیتا تب تک میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے بات سنی تو میں واپس جانے لگا تو لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی، تم معافی مانگ لیتے، تمہیں اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سچ بتانا تھا، میں نے جو بات کرنی تھی وہ بات کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھوایا اور کون لوگ ہیں، بتایا گیا کہ 2 اور ساتھی بھی ہیں جو اس کے سوا ہے جن کے لیے حضور نے یہی حکم فرمایا ہے جو آپ کے لیے فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے، لوگوں نے ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا اب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، جن کے ساتھ میں باتیں کیا کرتا تھا، اپنے دل کے راز بتایا کرتا تھا، انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں ان سے سلام کرنے جاتا تو وہ منہ پھیر کر چلے جاتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں بھی آتا تھا تو فرمایا سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی تھی کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میں انہیں دیکھتا تھا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں دیکھا کرتے تھے، اور جب میں اپنی پلکیں جھکا کر کن اکھیوں سے حضور کو دیکھا کرتا تھا تو حضور میری طرف نظر فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ فرمایا اسی اثناء میں بازاروں میں گھومتا تھا، چونکہ میں جوان تھا، 2 صحابہ تھے وہ تو گھروں میں رہتے تھے اور روتے ہی رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ مجھے ایک بندہ ملا کہ جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں شام سے اپنا سامان بیچنے آیا ہوں اور مجھے خراسان کے جو بادشاہ ہے اس نے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کعب بن مالک کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دو۔ تو کوئی کعب بن مالک کو جانتا ہے تو میں اس کو ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو مجھے بتایا گیا اور مجھے اس نے ایک رکا دیا، میں نے اس میں رکے میں پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے،
تم نے تو بڑا دین کا کام کیا، لیکن اس نے تمہاری باتوں کو تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، تو میں تمہیں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا نواز دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی مصیبت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرا ایمان اتنا وہ ہو گیا کہ کفار مجھے دعوت کفر دینے لگے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا، میں کیا کرتا؟ فرماتے ہیں کہ میں اسی اسنا میں 40 دن گزر گئے، لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ فرمایا پھر حکم آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ کی طرف سے 40ویں دن کہ ان کو کہا جائے کہ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی جائیں، ان کو بیویوں کو کہو کہ یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ طلاق دینا حکم دے رہے ہیں تو ہم حضور کے حکم پر اپنی بیویوں کو طلاق دینے پر تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، طلاق دینے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ حضور کی طرف سے حکم یہ آیا ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کو کہیں کہ اپنی بیویوں کو ان کے میکے بھیج دیا جائے اور بیوی کے قریب نہ جائیں۔ تو حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی زوجہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ حضور یہ بڑے بوڑھے ہیں، ان کی عمر بہت بڑھ چکی ہے، اگر ان کے پاس کوئی خدمت کے لیے نہیں ہوگا تو ان کی جان کو نقصان پہنچ جائے گا، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے پاس رہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں اجازت ہے، لیکن ان کے قریب مت جانا۔ انہوں نے عرض کی حضور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں اسی اسنا میں 10 دن اور گزر گئے، کل 50 دن ہو گئے، 50 دن گزر گئے۔ ہم مدینے میں جاتے تھے، کوئی ہم سے ملتا نہیں تھا، ہمارے رشتہ دار ہم سے منہ موڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے حکم دیا تھا۔ فرمایا پھر اسی اسنا میں 50 دن گزرتے ہیں، 50واں دن جب گزرتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ مولا ہمارے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ فرمایا اسی اسنا میں مجھے خوشخبری کی آواز آتی ہے، میرا نام پکار کر کہا جاتا ہے کہ کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں مسجد نبوی میں طلب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ ندا کون دے رہا ہے، میں نے اسے بلایا اور میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، قمیص پہنی ہوئی تھی، وہ میرے پاس ایک ہی سوٹ بچا ہوا تھا، ایک ہی قمیص پہنی ہوئی تھی، میں نے وہ قمیص اتار کر بطور تحفے کے اسے دے دی کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ پھر میں نے دوسرے سے ایک سوٹ ادھار لیا، فرمایا میں نے وہ پہنا اور میں جانے لگا۔ فرمایا ایک وقت تو وہ تھا کہ مسجد نبوی کی گلیاں ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی، لوگ ہمیں دیکھ کر منہ موڑ لیتے تھے، لیکن جب حضور کی طرف سے اعلان ہوا تھا، آج کا دن ہی بڑا چینج نظر آ رہا تھا۔ جو لوگ اپنے چہرے موڑ لیتے تھے، آج جہاں سے گزر ہوتا جا رہا تھا ہر صحابی ہمیں خوشخبری دیتا ہوا جا رہا تھا، ہمیں مبارکبادیں دے رہا تھا کہ مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے مبارکبادیں لیتا مسجد نبوی میں جاتا ہوں تو جتنے صحابی ملتی رہتے ہیں، ہر ایک میرے سلام کو مجھے سلام بھی کرتا جا رہا ہے اور مجھے مبارکبادیں بھی دیتا جا رہا ہے۔ فرمایا اسی اسنا میں صحابہ سے ہوتے ہوتے جب میں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا اب انداز ہی نرالا ہے۔ پہلے حضور چہرہ موڑ لیتے تھے، آج حضور کا دیدار اس شان سے ہو رہا ہے کہ حضور مسکراتے ہوئے مجھ سے ملاقات فرما رہے ہیں۔ فرمایا حضور مسکرا رہے ہیں اور فرمایا حضور نے کہ کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے توبہ تو قبول کر لی ہے حضور، اب اس مال کی وجہ سے یہ تمام رکاوٹیں آئی ہیں، حضور میں سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی مال رکھ لو، جتنا تم پر زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیتوں میں ذکر فرمایا اور فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان 3 پر بھی کہ جو موقوف رکھے گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ زمین ان پر اتنی وسیع ہو گئی، زمین علیہم الارض بما رحبت، باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، یعنی زمین کتنی بڑی ہے، لیکن فرمایا ان کا زمین پر رہنا ان دنوں کے اندر تنگ ہو گیا۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ وظنوا
اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کی پناہ کے سوا کسی اور کی طرف کوئی پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ پر استقامت رکھیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے سچ کی کتنی برکت ہے، آگے بھی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ساری برکتیں سچ کی ہیں۔ اگر اس وقت وہ جھوٹ بول دیتے، بظاہر تو وہ بچ جاتے لیکن ہمیشہ کے لیے ناکامی مقدر ہو جاتی۔ انہوں نے اس موقع پر سچ بولا۔ لوگ پریشانی کے لمحات میں جھوٹ بولتے ہیں پریشانی سے بچنے کے لیے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جھوٹ بولنے سے اس سے بڑی پریشانی آ جائے گی، اس سے بڑی پریشانی آ جائے گی، اس سے بڑی مصیبت آ جائے گی، لیکن چھوٹی سی مصیبت سے بچنے کے لیے جھوٹ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اور اگر سچ بولیں تو اللہ یہ مصیبت بھی دور کرتا ہے اور آنے والی مصیبتوں سے بھی بچا لیتا ہے، اور پھر سچ کی برکتوں سے بھی رب العالمین مالا مال فرماتا ہے۔ یہ سچ کی برکت تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سارے تعلقات ہیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہے۔ جس کا حضور سے رشتہ ہے اس سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا رشتہ حضور سے کمزور پڑ جائے، حضور اگر اس سے ناراض ہو جائیں تو پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لوگ آج بڑی باتیں بناتے ہیں کہ یار یہ بڑی شدت پسندی ہے کہ تم ہر ایک سے تعلقات موڑ دیتے ہو۔ فرانس کے سفیر کا معاملہ آیا تو لوگ کہنے لگے کہ جذباتی معاملہ ہے، کیا تعلقات ختم کرنے کی بات کرتے ہو؟ یہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، لیکن جب بات حضور کے حکم کی آتی ہے تو جو صحابہ ہاتھ ملاتے تھے، سلام کا جواب دینا اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا حکم ہے، واجب ہے سلام کا جواب دینا، لیکن جب بات حضور کی آ جائے تو پھر تعلقات بنائے بھی جا سکتے ہیں اور تعلقات ختم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب دنیا کا معاملہ ہو، اپنا معاملہ ہو، تو 3 دن سے زیادہ تعلقات ختم نہیں کیے جا سکتے، لیکن جب معاملہ دینی ہو تو پھر تعلقات ہمیشہ کے لیے بھی ختم کیے جا سکتے ہیں، اور جب تک وہ دینی مسئلہ باقی رہے اس وقت تک بھی تعلقات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ 50 دن تک صحابہ نے بائیکاٹ کیا۔ کتنے دن تک؟ بولیے 50 دن تک۔ کیا ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کو 3 دن والی حدیثیں پتہ نہیں تھی؟ حضور نے فرمایا ہے کہ جو 3 دن تک اپنے بھائی سے لا تعلقی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے۔ 3 دن تک قطع تعلقی سے منع کیا گیا، لیکن کون سی قطع تعلقی؟ جس میں اپنا دینی دنیاوی معاملہ ہو، اپنا ذاتی معاملہ ہو، لیکن جب بات دین کی ہو تو پھر انسان تعلقات ختم کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ساری نسبتیں، سارا تعلقات اور سارا احترام تب تک ہوتا ہے جب تک نبی سے نسبت مضبوط ہوتی ہے۔ جب اس نسبت میں کوئی درار آ جاتی ہے، کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر احترام اور ادب کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی محبت رسول کے صدقے سے ہمیں بھی حضور کی سچی محبت الفت عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کا 15واں رکوع کا آغاز ہے اور 11ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی معیت، سچوں کی صحبت کو اپنا لو، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کی برکت سے اللہ تمہیں بھی سچ بولنے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اس کی آیت کی تفسیر میں، اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کے ساتھ رہنے کا کہا ہے۔ فرمایا سچوں کے ساتھ رہنے کی برکت یہ ہے کہ کچھ لمحے تو وہ سچوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ان لمحات کی برکت سے اللہ اسے بھی سچوں میں شامل فرما دیتا ہے۔
جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پر بھی برستی ہیں اور اللہ رب العزت اسے بھی اپنے ولیوں کی صفوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات علماء نے لکھی کہ سچ بولنے کی برکت اتنی ہے کہ بندہ سچ بولنے کے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سچ بولنے والے کی رحمت پر برسنے والی رحمتیں اس پر بھی برس جاتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا، فرمایا بل لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت، جو ہمیشہ فرض، جو ہمیشہ کے لیے فرض ہے، اگر وہ ہمیشہ کا فرض پورا نہیں کرتا تو اس کا وقت کا فریضہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ جو سچ نہیں بولتا، سچ بولنا زندگی میں ہمیشہ ضروری ہے، اور نماز پڑھنا ایک وقت کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے۔ فرمایا جو سچ نہیں بولے گا، جو کہ ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، تو فرمایا اس کا وقتی فریضہ یعنی نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن تاجروں کو فاسقوں کے طرح انہیں قیامت میں انہیں اٹھایا جائے گا۔ تاجروں کو کیوں؟ فرمایا تاجروں کو فجار یعنی بد کردار اور گناہگار کے طور پر کیوں اٹھایا جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ تاجر حضرات اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنا سودا بنانے کے لیے جھوٹ بہت کثرت سے بولتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں تو یہ بڑا عام ہے کہ جھوٹ بڑا عام بولا جاتا ہے اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، ہاں مگر جو تاجر اللہ کا خوف رکھے گا، وبر اور نیکی کو اپنائے گا، وصدق اور سچ بولے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کاروبار میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، اور رب العالمین قیامت میں بھی اسے اس کے انعام کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج لوگ ڈر جاتے ہیں، اور معاشرہ حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے، چونکہ معاشرہ جھوٹ پر چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے لینے والا بھی جھوٹا ہے تو خریدنے والا، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنے ہر فیلڈ میں اپنے اپنے طور پر بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، جب ظاہر ہے وہ وہاں پر جھوٹ بولے گا، تو جب وہ کسی چیز جگہ پر خریدنے جائے گا تو وہاں پر بھی تو اسے جھوٹ ملے گا۔ اور معاملات ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، اور جو جھوٹ بول کر بیچتا ہے لوگ اس کا یقین کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ کا خاتمہ فرمائے، اور رب العالمین ہمیں یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، بہترین کمائی تاجروں کی کمائی ہے، کیونکہ تاجر اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ لیکن کون سے تاجر؟ آج آپ نے یہ سننا ہے اور ان صفات کو یاد رکھنی ہے، اور ہمیشہ ذہن بنانا ہے کہ جب بھی کام کرنا ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق کام کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، وہ تاجر کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتَمَنُوا لَمْ يَخُونُوا، اور جب کوئی انہیں امانت دیتا ہے تو کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلُفُوا، جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ پیسے دینے کی باری ہے، جب پیسے جس دن دینے کی بات کی ہے اس سے پہلے تو دے دیتے ہیں، اس سے دیر نہیں کرتے۔ وَإِذَا باعوا لم یمدحوا، جب بیچتے ہیں تو خواہ مخواہ کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے خرید لو، یعنی وہ باتیں جو اس میں پائی بھی نہیں جاتی وہ باتیں اس کے بارے میں نہیں کہتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، اگر کسی کا ان پر قرضہ باقی ہے تو اس قرضہ دینے میں وہ ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جن کا قرضہ ہوتا ہے وہ قرضہ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لم یعصروا، اور اگر وہ کسی سے قرضہ مانگتے ہیں اور اللہ نے انہیں وسعت دی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے تو اس پر تنگی نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے مہلت دے کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو تاجر ہیں، فرمایا اللہ ان کی کمائی اگرچہ کم کیوں نہ ہو، اس کمائی میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے کہ سچ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ما کان لأہل المدینہ، مدینے والوں کے لائق یہ نہیں تھا، ومن حولہم من الاعراب، اور جو مدینے کے ارد گرد دیہاتی ہیں
ان کے لائق شان یہ نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے پیچھے بیٹھے رہے. یعنی جب غزوہ تبوک کا اعلان ہو گیا تو اب سب کو اس جواب دینا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. اب کوئی حضور کو چھوڑ کر پیچھے نہیں رہ سکتا. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ کسی کے یہ شان کے لائق ہے کہ وہ اپنی جان کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جان سے زیادہ پیارا سمجھیں. یعنی جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آ جائے تو اب پیچھے نہیں رہا جاتا، بلکہ میدان عمل میں حاضر ہو کر اپنی شرکت کو یقینی بنایا جاتا ہے. اور پھر میدان عمل میں آ کر پھر حضور کی عزت و ناموس پر پہرے داری کی جاتی ہے. حضرت حداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی جان کی خاطر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر کمپرومائز کر جائے، بلکہ فرمایا جتنا وہ اپنی جان پر سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت کریں. اور جب حضور کی عزت کی بات آ جائے تو وہ اپنی جانوں کو حضور کی عزت و ناموس پر قربان کر دیں. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر اپنی جان کو قربان کر کے جو اللہ نے حق رکھا ہے حضور کا، اس حق کو مکمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی انعامات اتنے ہیں کہ بندہ کبھی بھی حضور کے انعامات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے. اللہ کا دربار دکھانے والے، ایمان کی نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. تو اگر اس ذات پر اپنی جان قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے. تو فرمایا کسی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو حضور کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس ولا نصب یا تکلیف ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں کہ جس سے یغیظ الکفار کافروں کو غیظ آئے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ کسی دشمن کو بگاڑتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا جب وہ اپنا پاؤں اللہ کی راہ میں حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکال دیتے ہیں، جو تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. ولا ينفقون نفقة صغیرہ، اور وہ چھوٹا کچھ خرچ کرتے ہیں، چھوٹا ہو ولا کبیرہ یا بڑا ہو. ولا یقطعون وادیا، اور وہ کسی بھی وادی کو طے کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اچھے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے. یعنی وہ دین کے لیے جتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کا خرچ ضائع نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر انہیں عطا فرماتا ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور کسی کے لائق مومنوں کے لیے یہ شان نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکلیں. فلولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر بڑی گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور جب دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس آئیں تو وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ سے خوف رکھے. یعنی یہاں پر دین حاصل کرنے کا شوق دیا جا رہا ہے، دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، دین حاصل کرنا، مکمل دینی معلومات حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ. یعنی یہ ضروری ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایسا طبقہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو اپنی تمام تر توانائی دینی معلومات حاصل کرنے پر خرچ کر رہا ہو، جس کے روز و شب دین حاصل کرنے پر خرچ ہو رہے ہوں، شرعی مسائل کے اندر جانکاری میں خرچ ہو رہے ہوں. فرمایا ہر معاشرے میں ایسے افراد کا ہونا بے حد ضروری ہے.
اور فرمایا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ اس گناہ میں شریک جرم سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہر جماعت میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کمیونٹی میں کم سے کم کچھ افراد مختص ضرور ہونے چاہیے، خاص ضرور ہونے چاہیے، وہ جو دین کی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دینی تعلیمات کیا کریں گے حاصل کر کے؟ میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے، ہمارے بھی خاندان میں ایسے افراد ضرور ہونا چاہیے کہ جو دینی معلومات رکھتے ہوں، جنہیں دین کا پتہ ہو، شریعت کے عالم ہوں، دین عالم دین ہوں، انہیں دینی معلومات ہوں، قرآن و سنت کا پتہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب انہیں پتہ ہوگا تو وہ اپنے خاندان والوں کو بتا سکیں گے۔ اگر ایسی معلومات بند کر دی جائے تو پھر تو اسلام کا پیغام آگے نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، شریعت مطہرہ کے اصول کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ، ہر بندہ تو اس میں نہیں آ سکتا، بلکہ لوگوں میں سے کچھ افراد وہ خوش نصیب آئیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ دعا کریں جتنے دینی طلباء ہیں رب العالمین انہیں ان کے امتحانات میں اور ان کے زندگی میں کامیابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار، جو چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد کر دیے جانے والے بندے دیکھے، یعنی وہ جو دیکھنا چاہتا ہے جنہیں اللہ نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے، انہیں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ طلباء کو دیکھ لیا کرے۔ فرمایا طلباء کی شان یہ ہے فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب العلم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادۃ سنہ۔ فرمایا جو طالب علم اپنے استاد کے دروازے پر آنا جانا کرتا رہتا ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدِمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ ہر قدم کے بدلے اسے جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا طالب علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، چلتا زمین پر ہے لیکن سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا اور فرشتے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات مومن کے لیے گمشدہ سامان کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کا مال گم ہو جائے، وہ اس کی تڑپ میں کتنا گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ مجھے میری کام کی چیز مل جائے۔ فرمایا اسی طرح مومن کے لیے علم کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، مارا گھومتا رہتا ہے۔ جہاں پتہ چل جائے کہ دینی تعلیمات ہوگی، جہاں پتہ چل جائے کہ دینی محفل ہوگی، تو وہ اس میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیو، دینی معلومات انسان کو ہونی چاہیے، کم سے کم اتنی معلومات تو ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر اور مومن پر اور عورت پر فرض ہے۔ بچہ نابالغ ہے تو اسے پتہ، نماز کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بالغ ہوگا اب نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اگر وہ کاروبار لین دین کرنے کا اہل ہے تو اب اسے کاروبار کے اصول شریعت کے معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام کیا ہے تاکہ اسی کے مطابق وہ کاروبار کر سکے۔ فرمایا یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا علماء نے لکھا کہ لعلہم یحذرون، کہ گویا کہ مردہ دلوں کو جو جلا بخشتا ہے، فرمایا وہ علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے۔ شریعت کا پانی جب پلا دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے، جہالت کے پردے ختم فرما دیتا ہے۔ بے نمازی پڑھنے والا ہو، اسے نماز کے مسائل کا پتہ نہ ہو، لیکن جب علم اور فقہ کی معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازیں صحیح طور پر ادا کرنے کی اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، وہ مسائل کہ جس کا تعلق صحیح اور غلط سے ہے، یعنی جو چیزوں کو صحیح کرتی ہے اور غلط کرتی ہے۔ نماز کے وہ مسائل کہ جس کے بارے میں جو نماز جس کے وجہ سے اگر اس کی رعایت کریں گے تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی، اور اگر اس کی رعایت نہیں کریں گے تو نمازیں نہیں ہوں گی۔
تو پھر وہ مسائل کا سیکھنا ہم پر بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے ہماری نمازیں نہیں ہوں گی۔ سجدہ ہے، سجدے میں پیشانی جمی ہوئی ہونا اور پاؤں کی انگلیوں کا مڑا ہوا ہونا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اکثر اگر ہمارے پاؤں بڑے ہوئے نہیں ہوں گے اور پیشانی پر مضبوطی یعنی زمین کی جو سختی ہے وہ محسوس نہیں ہوگی تو ہمارا سجدہ ہی نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ مسائل سیکھنا بے حد ضروری ہے کہ جس کے اندر ہماری عبادتیں جس کے قبول ہونے پر دار و مدار رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیشہ دینی معلومات حاصل کرنے کی جستجو ہمیں عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے، 16واں رکوع ہے، اور 11ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلو، جہاد کرو، الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی کو پائیں، یعنی تم ان کے اندر اتنے تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں ایسے جذبات ہوں کہ انہیں تمہارے بارے میں یہ احساس ہو رہا ہو کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف بڑے شدت پسند ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات کا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، منافقین میں سے، أَيُّكُمْ زَادَتْ هَٰذِهِ ایمانا، اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا ہے، کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سنو جو ایمان والا ہے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کا ایمان بڑا بھی ہے اور وہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جس کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین، فرمایا فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو ان کی پلیدگی پر پلیدگی بڑی ہے، وماتوا وہم کافرون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یعنی فرمایا قرآن کی آیتیں مسلمان کو تو فائدہ پہنچاتی ہے، منافق کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ مسلمان جتنی آیتیں خدا کی سنتا رہتا ہے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ پر یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور منافق ایسا بدبخت ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں سنتا رہتا ہے ایمان تو دور کی بات ہے، اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اولا یرونا، کہ یہ منافق یہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام، کہ انہیں آزمایا جاتا ہے، فتنے میں ڈالا جاتا ہے ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور وہ نہ نصیحت کو مانتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر مردہ دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آزمائش میں بندہ، مصیبت جب بندے پر پڑتی ہے تو اچھے سے اچھا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے جتنا دور بھی کیوں نہ ہو، اگر تھوڑی سی کاروبار میں پریشانی آ جاتی ہے انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا منافقوں کا حال تو دیکھو، سال میں ایک مرتبہ نہیں، دو دو مرتبہ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بجائے نافرمانی چھوڑنے کے اور نافرمانی میں اضافہ ان کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی کوئی سورت اترتی ہے، سورۃ نظر بعضهم الی بعض، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں، گویا کہ وہ ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں ہے، ثم انصرفوا، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یعنی فرمایا جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، حضور کے دربار میں بیٹھنے کے بجائے، حضور سے اس آیت کا معنی سمجھنے کے بجائے حضور کا دربار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ حضور کا دربار چھوڑ کر نہیں جا رہے، در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں میں صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ حضور کے دربار میں بیٹھ سکیں، بہانہ انہوں نے بنا لیا ہے جو اللہ نے ان کے لیے رکھ دیا ہے، بر حقیقت اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے،
من انفسکم، وہ رسول تشریف لائے جو تم میں سے ہی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری پڑتا ہے، گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کمال مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بڑی شان والی آیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے حضور کو شان بیان کی ہے، شان رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب لوگوں میں جو سب سے معزز ترین شخص جسے بنایا ہے، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزگی اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور محبوب سے نسبت کی برکت یہ ہے کہ حضور کی نسبت کی برکت سے اللہ نے، حضور نے جس قبیلے میں حضور کو پیدا فرمایا ہے، وہ قبیلہ بھی سب سے زیادہ معزز اللہ نے بنایا ہے۔ جس شعبے میں، جس قوم میں حضور کو پیدا کیا گیا، وہ قوم بھی سب سے پیاری ہے۔ جو زبان میں پیدا کیا، وہ زبان بھی سب سے پیاری ہے۔ جس امت میں بنا، جو امت حضور کو دی گئی، وہ امت بھی سب سے پیاری امت ہے۔ جو قرآن کتاب اللہ نے انہیں دی، وہ کتاب بھی سب کتابوں میں سب سے عالی ہے۔ اور جس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جس صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جماعت کو حضور کو عطا کیا گیا، وہ صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ محبوب علی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خود منبع خیر ہے، منبع بھلائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے اندر خیر کو پیدا فرما دیا ہے، ہر چیز کے اندر بہتری کو پیدا فرما دیا، اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، مشقت تمہیں پہنچتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کا احساس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہوتا ہے۔ حضور اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری تم امت کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور برے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی گزاریں لیکن اس احساس کے ساتھ ضرور گزاریں کہ زندگی میں ایسا کوئی کام نہ ہو، ہر کام سے پہلے یہ معیار ضرور بن جائے، دعا کریں ہمارا یہ معیار ضرور بن جائے کہ ہم ہر کام سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آیا اس کام سے مکین گنبد خضرا کو تکلیف تو نہیں ہوگی، ادھر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اور فرمایا حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی پہنچے۔ اس آیت مبارکہ کی شان میں آتا ہے، درود پاک پڑھی اللہم سیدنا مولانا محمد مہدی الکرم۔ اللہ کے ولی حضرت ابو بکر مجاہد مقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مسجد میں آئے تو حضرت ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ ان سے بات چیت ہوئی اور بات چیت کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو حضرت ابو بکر مجاہد کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، آپ دیگر ولیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس کی تعظیم کیوں نہ کروں کہ جس کی تعظیم کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ کہنے لگے بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت ابو بکر مجاہد اپنے ساتھیوں سے کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک دن تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے ہیں اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ میرے دل میں خیال تھا کہ آخر اتنی بڑی تعظیم جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنا اعزاز عطا فرمایا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا بات اتنی ہے کہ یہ ابو شبلی جو ہے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ عرصہ بیت چکا ہے،
سالوں کا عرصہ ہے کہ وہ یہ سالوں سے یہ کام کرتا چلا آیا ہے، تو اس عمل کی برکت سے میرے دربار میں اسے یہ مقام ملا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یاد رکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 100۔ فرض نماز کے بعد جب فرض سے فارغ ہوں تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد حضور پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ حضرت ابوبکر شبلی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کے دربار میں قبولیت عطا فرمائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ منہ پھیر دیں، محبوب آپ ان سے کہہ دیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کا اختتام ہوا۔ دعا کریں جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذی قومی۔ مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص والآخر درود پاک پڑھ لی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے بندی کو مولا، جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب اپنی رحمت کے شاہ نشان عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص 11ویں والے پیر، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین، تمام علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین، علماء، خصوصاً بالخصوص تمام غازیان اسلام کو، تمام مجاہدین ناموس رسالت کو، خصوصاً بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اپنے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما، تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ تیرے محبوب سے وفا کرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے مولا، اے مالک پروردگار، دنیا جو تیری زندگی جو تیری امانت ہے مولا، اس امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ فرما، ہمیں تنہائیوں میں اپنا خوف عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری جلوت و خلوت کو ایک فرما، ظاہر سے بڑھ کر باطن کی پاکیزگی نصیب فرما، صبر و شکر والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، جو تو نے نور تجلیات تیرے محبوب کے صحابہ کو قرآن مجید فرقان حمید کی عطا فرمائی تھی، مولا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے صدقے سے ہمیں بھی وہ انوار اور تجلیات عطا فرما۔ مالک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم و گمان سے بڑھ کر فتح کا جھنڈا عطا فرما، کامیابیاں نصیب فرما۔ اے پروردگار، دین کو تخت پر لانے کے لیے ہر ایک کو اپنی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام دشمنوں سے، حاسدوں سے، ظالموں سے محفوظ فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے پروردگار، نور حمزہ، نور آمنہ، نور فاطمہ کے تمام طالبات، طلباء اہل سنت کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، تمام اساتذہ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، تمام والدین اور تمام محبین، متوسلین، متعلقین کو اے پروردگار دین کی محبت کی برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت پہلا غوث اعظم امام توقا ونو کا جلوائے شان قدرت پہلا لام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا عام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا مصطفیٰ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ نام شمع بز میں ہے ہدایت کو سلام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بھیج دستگیر نعرہ غوثیہ اے پروردگار درود سلام والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مولا جو کچھ پڑھا اس کا ثواب آج جن کا عرس ہے اور جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ان کو خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک مولا امیر المجاہدین کا عرس جو ہو رہا ہے خیر عافیت کے ساتھ اور مالک پروردگار وہم و گمان سے بڑھ کر کامیابیاں عطا فرما جن کے والدین حیات ہیں والداؤں کو دراز عمر بالخیر عطا فرما اساتذہ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی نوکری کے لیے ہمیشہ قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ اللہ کا شکر آپ ٹھیک